پاکستان اور بھارت کی بڑھتی ہوئی کشیدگی نے جہاں دونوں ممالک کی حکومتوں کی سوچ، نظریہ، ضرورت، دور اندیشی اور مفاد کو دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے، وہیں دونوں ممالک کا میڈیا بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ صحافت ریاست کے چوتھے ستون کی حیثیت رکھتی ہے اور یقیناً کسی عمارت کے چوتھے ستون کا اس عمارت کو اپنی جگہ کھڑا رکھنے میں بنیادی کردار ہوتا ہے، کیونکہ الیکٹرانک ہو یا پرنٹ میڈیا، اس کا تعلق براہ راست عوام سے ہے، اس لیے یہ رائے عامہ بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کے اثرات زیادہ گہرے اور دیر پا ہوتے ہیں، اس لیے ہم صرف الیکٹرانک میڈیا کے کردار کو ہی زیر بحث لائیں گے۔ کسی خبر کو درست عناصر کے ساتھ پہنچانا صحافیانہ ذمہ داری ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں میڈیا نے جو کردار نبھایا ہے، کیا وہ ذمہ دارانہ تھا یا نہیں؟ انگن چیلنجز اور ریٹنگ کی دوڑ، ہر خبر سب سے پہلے میرے چینل سے چلنے کی خواہش نے خبر کی صداقت کے لیے وقت محدود کر دیا ہے۔ اطلاع مصدقہ ہے یا غیر مصدقہ، اتنا انتظار کیا تو دوسرا چینل بازی لے جائے گا۔ اس خوف نے چینلز کو غیر ذمہ دار بنا دیا ہے۔ کسی بھی ملک کے میڈیا پر اس کی حکومتوں کے بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں اور اکثر ان کی پالیسیاں بلا واسطہ یا بالواسطہ حکومتی وقت کے تابع ہوتی ہیں۔ جن ممالک کی حکومتیں برتبار، معتدل اور امن پسند سوچ کی حامل ہوتی ہیں، وہاں کے میڈیا پر بھی یہ رنگ گہرا ہوتا ہے، لیکن جھوٹی اور منافق حکومتوں کے زیر سایہ پلنے والے میڈیا چینلز بھی جھوٹ کو سچ اور رائے کو پہاڑ بنانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ صحافیوں سے لے کر میڈیا چینلز تک سب حکومتی دباؤ کے زیر اثر ہوتے ہیں، جس میں ان کی قیمت تک لگائی جاتی ہے، یعنی صحافت اور میڈیا ہاؤس بھی بکتے ہیں۔ گزشتہ کچھ دنوں سے پاک بھارت کے بڑھتے ہوئے کشیدہ حالات اور غیر اعلانیہ جنگی صورتحال نے دونوں ممالک کے میڈیا کی کلی کھول دی ہے۔ پاکستانی حکومت اور وزیر اعظم کے معتدل اور امن پسند رویے نے میڈیا کو بھی سنجیدہ اور ذمہ دار رویہ اختیار کرنے پر راغب کیا۔ ہمارے میڈیا نے پوری سچائی اور ذمہ داری کے ساتھ اس ساری صورتحال پر خبر اور تبصرے نشر کیے، جس میں حکومتی پالیسی کے مطابق امن کو پہلی ترجیح دی گئی۔ عوام ہر خبر میڈیا سے جانتی ہے اور اپنے پسندیدہ مبصرین کی رائے سے ہی اپنی رائے ہموار کرتی ہے، اور اس سلسلے میں پاکستان کے تمام میڈیا چینلز اور مبصرین کا کردار قابل تعریف ہے کہ جنہوں نے پاکستانی عوام کو جنگی جنون میں مبتلا کرنے کی جگہ امن اور خیر سگالی کا جذبہ پیدا کیا، ساتھ ہی تمام صورتحال کو مکمل اور واضح کرنے کے ساتھ ہر طرح کے حالات کے لیے تیار کیا، افواج پاکستان کا مورال بڑھایا۔ اس طرح پاکستان کی ریاست، صحافت، فوج اور عوام سب ایک ہی پیج پر نظر آئے۔ دوسری طرف بھارتی میڈیا کے کردار پر نہ صرف بیرونی دنیا میں انگلیاں اٹھیں، بلکہ خود بھارت میں سنجیدہ صحافت کرنے والوں نے بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ مودی سرکار کا تعصب، منافقت اور جھوٹ سے ان کا میڈیا بھی متاثر ہوا۔ نہایت غیر ذمہ دارانہ اور جھوٹی خبریں نشر کرنے سے لے کر پاکستان کو زبانی و کلامی طور پر تباہ کرنے کی کوشش نے ان کے میڈیا اینکرز کو خاصا مضحکہ خیز بنا دیا۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران ان کا میڈیا نہ صرف جھوٹ بولتا رہا، بلکہ اس نے عوام کو ایسے جنگی جنون میں مبتلا کر دیا جو اب خود مودی سرکار کے گلے پڑ گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کا جھوٹ ساری دنیا کے سامنے مکمل واضح ہو چکا ہے، اور نہ صرف پوری دنیا کے معتبر اخبار و چینل بلکہ خود بھارتی عوام بھی اس پر کڑی تنقید کر رہے ہیں۔ بھارت کی پاکستان کے اندر سرجیکل سٹرائک کا ڈرامہ ہو یا پاکستان کا F-17 گرائے جانے کا خواب، سارا جھوٹ کھل چکا ہے، اور بھارتی میڈیا کو اپنے اس متنازع کردار کے باعث عوام میں اپنی ساکھ قائم رکھنے کے لیے معافی مانگنی پڑ رہی ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کا میڈیا صرف حکومتی زبان بول رہا ہے، اور خدا نخواستہ اگر پاکستان و بھارت کے درمیان کوئی بھی جنگی کارروائی عمل میں آئی تو صحافتی تاریخ بھارتی میڈیا کے منفی کردار کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔